أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے نگران کاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے کہو ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ یہ سورہ مومن کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ دنیا میں جو لوگوں کے پیچھے چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے چلنا چاہتے ہیں اور ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اندھی تقلید، ان کو اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے جاتے ہیں بار بار قرآن کی مختلف صورتوں میں کہ آنکھ بند کر کے مت چلو، بلکہ ان سے دلائل مانگو، ان کو صرف یہ مت سمجھو کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ایسا تم کرو گے تو پھر ایک دن تم کو پچھتانا پڑے گا۔ جو ایمان اور عمل صالح کی پنجی کے بغیر ہمارے پاس آئے گا تو اس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی کے ساتھ آئے، کوئی اس کی کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ یہ اس کا پیغام تھا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وہ اس وقت جہنم میں اور دوزخ میں پڑے ہوئے دوزخ کے جو داروغہ ہوں گے، جو نگران کار ہوں گے، ان سے یہ التجائیں کریں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، کمی کر دے، لیکن ان کے لیے ایک دن بھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر نہ آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے۔ فرشتے کہیں گے پھر اب تم ہی دعا کرتے رہو، اور کافروں کی دعائیں اکارت جانے والی ہوگی۔ انہیں پھر اس کے جواب میں وہ فرشتے جو داروغہ ہوں گے جہنم کے، ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے، اچھا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نہیں آئے تھے دلائل لے کر، احکامات لے کر، واضح روشنیاں لے کر اور معجزات لے کر؟ تو وہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ ہاں ضرور آئے تھے پیغمبر ہمارے پاس۔ تو اس پر فرشتے ان سے کہیں گے کہ پھر اب تم ہی دعا کرو اپنے رب سے، کیونکہ ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے ہمارا کہ ہمارا سفارش کرنا، بلکہ ہمارا کام کچھ اور ہے، ہم تو عذاب پر مقرر ہے۔ اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ کافروں کی دعائیں آج قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی ہم نے مدد کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، گواہی کے لیے فرشتے اور رسول اور اہل ایمان لائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں اہم، کہ ہم نے رسولوں کی مدد کی اور ایمان والوں کی بھی مدد کی، یہ اس کو ہم نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی فرمایا ایک مقام پر سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں، یعنی ہم نے اپنے اوپر یہ طے کر لیا ہے اور لکھ لیا ہے کہ غالب رہیں گے ہم ہی اور ہمارے رسول۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات آئی ہے کہ وہ رسولوں کی ہم مدد کریں گے، تو رسولوں کی مدد کریں گے لکھا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا لوگوں میں یہ شک اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ 70 نبیوں کو لوگوں نے قتل کیا ہے کہ ایک دن میں، یعنی یہودیوں میں اور بنی اسرائیل نے۔ تو پھر آخر ان کی مدد کیسے ہوئی؟ اور پھر ویسے ہی ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے ایک انبیاء کرام پیغمبر، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے جن کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے مکے سے نکالا اور وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ تو اس کا پیغام وہ یہ کہ غالب حالت اور اکثریت کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے، غالب طور پر جو تھی اکثریت جس کی تھی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب کیا تھا
اور کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ خاص معاملات ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ اور پھر جیسا کہ کچھ نبیوں کو ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے جو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا تھی اس میں، اور ان کو عارضی طور پر کچھ ڈھیل دے کر رکھا گیا تھا اور ان کو کچھ اختیارات دے دیے گئے تھے، لیکن بعد میں فوراً پھر ان کو غارت کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت یحییٰ اور زکریا اور دیگر نبیوں کے قاتلوں کو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ویسے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ صلیب پر چڑھانے کی کوشش جن لوگوں نے کی تھی، یہودیوں نے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا اور رومیوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا۔ ایسے ہی جو ہے جن نبیوں کو، رسولوں کو انہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ یعنی نمرود جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جس نے اس قسم کی حرکتیں کی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور ایمان والوں کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد سے فتح مکہ تک جو فتوحات نصیب کی ہے، جو عطا فرمائی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی کہ اس میں جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور مدد فرمائی کچھ ہی دنوں کے بعد۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہے کہ مومنوں کی مدد بھی، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نہ صرف رسولوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنے مومن بندوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں آج کل کے حالات کے حساب سے ایسا دکھتا ہے کہ مومنوں کی مدد کہاں پر ہو رہی ہے، مسلمانوں کی مدد۔ مسلمان تو ہر طرف پٹے ہوئے ہیں اور ہر طرف جو ہے ذلیل و خوار ہیں، پستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور الغار ہیں ان کے اوپر چوطرف سے، کہیں پر بھی جو ہے ان کی مدد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کیے ہیں اور مومنوں کی مدد کرتے رہیں گے، بشرطے کہ ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کریں، یعنی واقعی میں جو ہے ہم مومن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ جیسا کہ پچھلے دور میں صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات جو ہے عطا فرمائی تھی اسلام کو، عہد نبوی کے بعد بھی خلفائے راشدین کا جب دور شروع ہوا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلامی فتوحات کا دائرہ کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اور اس وقت یہ نہیں تھا کہ جیسا کہ آج ایک ملک پر اور ایک خطے پر حکمرانی ہوتی ہے، بلکہ 2/3 دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اندازہ لگائیے، اس کے بعد پھر اور دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، تو نہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ اس سے نکل کر ملک یمن، بحرین اور فارس جو موجودہ ایران ہے، اور ملک عراق، ملک شام، ملک مصر، اردن اور فلسطین، یہاں تک کہ بیت المقدس تک، اور جو ہے دیگر بہت سے ممالک کو فتح کر لیا گیا اور اسلام کے جو ہے جھنڈے جو ہے گاڑ دیے گئے۔ اس وقت یہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں ڈالی ان مسلمانوں کے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو تھے عرب کے بدو، جو گنوار اور اجٹ اور جو ہے غیر تعلیم یافتہ جاہل قوم جو تھی، وہ جو ہے لڑنے مرنے پر آمادہ ہمیشہ رہتے تھے۔ کون سے ایسی جو ہے برائی ان میں نہیں تھی موجود، لیکن جب وہ نبی رحمت سے جڑ گئے اور اللہ کے کلام کو انہوں نے سمجھا اور اس کو پڑھا اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ صرف تیار ہوئے بلکہ عملی طور پر انہوں نے جو ہے اس کا ثبوت بھی دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فتوحات اور ایسی ترقیاں اور ایسی کامیابیاں عطا فرمائی کہ وہ جو ہے اس کا طوفان رکتا نہیں تھا، تھمتا نہیں تھا، سیلے روا تمہارا، یہ جو ہے کیفیت ہو گئی تھی ان کی۔ جہاں جاتے وہاں پر کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے، اور جہاں جاتے دشمنان اسلام کے دل میں تو ایسا روب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہیں سے آ رہا ہے معلوم ہوتا تو وہ جو ان کے ہوش و حواس خطا ہو جاتے تھے اور وہ جو ہے بھاگ جاتے تھے اپنے مورچے چھوڑ کر۔ اس قسم سے جو ہے ہیبت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری کر دی تھی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ سچے مومن بن گئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا اور قرآنی تعلیمات پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کی مدد کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، اللہ کے حکم سے ناقابل تسخیر ہو گئے تھے، کہیں پر ان کو جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ بھی مومن تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، تو ہم جائزہ لیں اپنا کہ واقعی میں کیا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے تھے فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اس میں جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں فرمائے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے فرشتوں کے ذریعے سے، کہ تم بہت گری ہوئی حالت میں تھے اس وقت، ہم نے تمہاری مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون فرما دیا اس کے بعد، انہیں تاکہ تم ڈرو، انہیں پس تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم شکر گزاری کا جذبہ تمہارے میں پیدا ہو جائے۔ استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کہتے جا رہے تھے مومنوں کو جو ہے تسلی دے رہے تھے مسلمانوں کو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے؟ یہ جو ہے فرمایا جا رہا تھا استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم۔ اور پھر جو ہے 5000 کا لشکر بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں اگر تم صبر و ضبط کا مظاہرہ کرو، اور فوراً تمہیں جو ہے اگر مدد کی ضرورت ہو تو تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کا لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو کیا جو ہے یہ لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے اور ان کی تسلی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے؟ کیا ہمارا رب بدل گیا ہے آج؟ وہی رب ہے جو صحابہ کرام کا رب تھا۔ لوگ بدل گئے ہیں، انسان بدل گئے ہیں، اس وقت انہیں عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے میدان عمل میں، اور آج ہم جیسے لوگ ہیں، اس لیے جو ہے مدد نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے اور ہماری تسلی فرمائے، ہماری دلجوئی فرمائے۔ لیکن کیا ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہماری بھی مدد ایسی ہی کی جائے کہ جیسے کہ صحابہ کرام کی گئی تھی؟ جبکہ آج ہم اپنی حیثیت کا اندازہ کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم تو ہے مادی طور پر تو بہت خوشحال ہیں اور بہت قوت اور طاقت والے ہیں، 57 ممالک پر ہماری حکمرانی ہے آج، اور دنیا کی تقریباً 25% آبادی مسلمانوں سے گھری ہوئی ہے، یعنی 250 کروڑ آج اگر اندازہ لگائیں تو آج مسلمان ہیں دنیا میں۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ہمارا کیا حال ہے، کیسی پستی اور ذلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یعنی دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی بھوکے بھیڑیوں کی طرح، جیسے کہ دسترخوان پر جو ہے چیزیں چن کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم مسلمان کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ جیسے کہ جو ہے مثال دے کر آپ فرمایا کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، کتنا زیادہ ہوتا ہے، چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے، کچرا جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے اس طریقے سے تم ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی، تمہارا روب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہن کا مرض لگ جائے گا۔ وہن کا مرض کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو واضح فرمایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے شدید محبت اور مرنے سے نفرت، موت سے جو ہے نفرت اور موت کو بھول جانا۔ کیا آج ہماری کیفیت ایسی نہیں ہو گئی مسلمانوں کی کہ دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بس ایسا دکھتا ہے کہ دنیا ہی میں رہنا ہے ہم کو اور دنیا ہی کو حاصل کر لینا ہے اور یہیں سے ساری نعمتیں ہم کو لے لینا ہے، جنت ہمیں نہیں چاہیے، جنت یہیں پر دنیا میں ہی چاہیے ہمیں، یہ چاہ رہے ہیں ہم، اور موت سے جو ہے خوف ہو رہا ہے، موت کو یاد نہیں کرتے۔ موت کو اگر یاد کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو کاٹنے والی ہے، تو پھر تم جو ہے اچھے ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال خود بخود اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم ہیں کہ موت کو یاد ہی نہیں کرتے، جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ نے فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے تمہیں جو ہے ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایمان تو دور کی بات، ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے۔ اسلام اگر جو ہے ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ہم ارکان اسلام کو پورے کر رہے ہیں۔ پہلے تو نماز ہی کا معاملہ لے لیجئے کہ کتنے لوگ آج نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں آج جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے بن رہے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، نمازوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ نمازوں کو قائم کرنے والے اگر ایک اندازہ آپ لگائیں تو صرف 2% لوگ ہیں آج دنیا کے، 98% جو لوگ ہیں وہ نمازوں کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں 10-20% جو نمازوں کو پڑھ لیتے ہیں اپنی من مانی طریقے سے، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی 2، کبھی 3، کبھی جمعہ کو حاضر ہو گئے۔ یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے، اللہ کی فہرست میں یہ نمازی نہیں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نمازی نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے 5 نمازوں کے پڑھنے کا اور جماعت کے ساتھ باجماعت
پورے آداب و شرائط کے ساتھ پورا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کر اگر جو ہے جس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو نمازی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اگر 10-20% لوگ اور بھی جو ہے کچھ اس قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے تو ویل ہے۔ سورہ ماعون میں کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہا نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی خرابی ہے، ہلاکت ہے کہا گیا، اس وجہ سے کہ غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں سے۔ یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، تو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد ہمارے معاملات کیسے ہیں، دن بھر کے معاملات، ہماری زندگی کے معاملات، مسلسل جھوٹ، اکثریت ہماری ایسی ہے کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، مال حرام کمانے کی کوشش کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، لوگوں کی مال ہڑپ کرتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے کر لیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر ہمارا دل کتنا گندا ہے کہ دل میں بغض حسد رکھتے ہیں، لوگوں سے جلنا اور لوگوں سے دشمنی، اناد، یہ قتل خون، غارت گری، یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدد ہو، جیسے کہ مومنوں کی مدد کی گئی تھی، جیسے کہ صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ اگر ہم ایسا ہی چاہ رہے ہیں، ہم اس کے مستحق بننا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا، ہمارا طریقہ کار بدلنا ہوگا، اور ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ واقعی میں ہم کو مسلمان بن کر دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائیں بلکہ کام عمل کرنے والے مسلمان ہو جائے۔ ہمارا عمل منافقوں جیسا، مشرکوں اور کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مومنوں جیسا ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا تھا۔ صحابہ کرام نے جیسا ایمان لے آ کر جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا اور فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کے ساتھ، تو ایسے ہی ہم کو بھی کرنا ہوگا، تو پھر یقیناً ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ آج جو چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ظلم و زیادتی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر اپنے عمل سدھاریں گے، اچھے ہو جائیں گے، تو خود بخود اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نرم اور بہترین حکمرانوں کو جو ہے بھیج دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے ہم ایسے جابر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے اگر تم ہماری نافرمانی پر تل جاؤ گے اور تم ہماری فرما برداری کرو گے، تو پھر تمہارے اوپر ہم جو ہے نرم حکمرانوں کو رکھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب